بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں۔ آپ ہمارا بزم کہکشاں ہمارے یوٹیوب چینل سلیمان 555 اور ہمارے فیس بک پیج فروغ نعت اکیڈمی پہ دیکھ سکیں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر زیائی صاحب۔ ان سے ان کے حالات، ان کے واقعات اور جو وقت انہوں نے اس جگہ گزارا آج تک، جتنا ان کا سفر تھا، اس حوالے سے ان پروگرام بزم کہکشاں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موسم میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ بتائیں ابتدا میں آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں اور ابتدائی تعلیم آپ نے سکول کی یا مدرسے کی جہاں سے حاصل کی، جو ابتدا آپ کا تھا وہ کیسے آپ کا سفر تعلیم کے حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، یہ چینل جو ہے وہ شروع کیا، اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ابتداً۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا، تو میرا تعلق جو ہے وہ عباس پور آزاد کشمیر سے ہے، وہی ہمارا گاؤں ہے۔ تو وہیں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی پرائمری تک، وہ ہمارا ایک پرائمری اسکول تھا گاؤں کا، اس میں حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے پرائمری کے بعد ہم ہائی اسکول عباس پور میں، جب وہاں پہ میں نے میٹرک وہاں سے کی ہے۔ وہاں پر میٹرک کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں جب وہاں کالج میں پڑھتا رہا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہاں سے یہ تقریباً 2002 میں نے میٹرک کیا تھا، تو 2005 میں جامعہ رضویہ العلوم میں نے جب داخلہ لیا تھا، اور وہیں سے جو ہے درس نظامی مکمل کی۔ اس کے بعد 2 سال جو ہے وہ تخصص کیا تھا، جسے مفتی کورس کہتے ہیں، وہ بھی وہیں سے جو ہے وہ کیا۔ تو یہاں پہ مسجد میں تقریباً 2015 میں 1 جون 2015 کو یہاں پہ جو ہے وہ خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ تو آج الحمدللہ تقریباً 6 سال یا 7واں سال جو ہے جاری ہے۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ابتدا میں کالج میں داخلہ لیا اور اس کے بعد آپ نے مدرسے کی طرف رخ کیا، تو زندگی میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو دین کی طرف لے آتا ہے۔ ایک تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس رستے کے لیے چن لیا، لیکن وہ ایسا کیا بات بنی یا ایسا کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے ایک کالج کی تعلیم سے مدرسے کی طرف رخ کیا، اور وہ کون شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کو اس سفر میں، آپ کی تعلیم کے سفر میں آپ کی بھرپور معاونت کی، آپ کی اصلاح کی، آپ کو موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ جو ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ درس نظامی تک، کیونکہ ہم عالم کو جو لوگ دیکھتے ہیں اسٹیج پہ بیٹھا ممبر پہ، وہاں تک تو اچھا ہے، لیکن ممبر تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنا، مدرسے میں رہنا، بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو وہ کون شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کو اس پورے سفر میں آپ کو پورا سپورٹ؟ اس جو یہ سفر تھا، یعنی اسکول کالج سے بالکل جو ہے وہ مدرسے کی طرف آنا اور ذہن سازی، تو اس کا سبب یہ بنا تھا کہ 2005 میں ایک تو زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے بعد جو تھا، بلکہ وہی رمضان دوسرے روزے پر زلزلہ آیا تھا، تو آخری اشرے میں ہم کچھ دوستوں نے وہاں کی جامع مسجد، ہماری عباس پور کی سنی حنفی دارالعلوم جامع مسجد ہے، تو وہاں پہ اعتکاف کیا تھا۔ اس کے دوران میرے خالہ زاد بھائی تھے، انہوں نے جو ہے وہیں سے، چونکہ اس کے ساتھ دارالعلوم بھی ہے، تو اس ادارے سے حفظ کیا تھا، تجوید وغیرہ جو ہے وہ کورس تھوڑا بہت انہوں نے کیا تھا، تو ان کے ساتھ وہ میرے 10 دن گزرے۔ تو انہیں میں ایک دن اس نے ویسے تذکرہ کیا کہ یار آج کل آپ فارغ ہو تو اس طرح کرو کہ آپ جو ہے تجوید کا کورس کر لو۔ اب مجھے نہیں پتا تجوید کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا درس نظامی کیا ہوتی ہے، یا یہ کتاب دینی کبھی اتنا وہ تھا ہی نہیں تھا، کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی تجوید شاید میں نے اپنے طور پہ سمجھا کہ یہی ہوگی کہ جیسے قرآن پاک کوئی 3-4 دن میں، ہفتے 10 دن میں پڑھا دے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کتنا کورس؟ اس نے کہا 2 سال کا کورس ہے۔ میں نے کہا اور کیا کیا ہوتا ہے مدارس میں، آپ لوگ کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے پھر مجھے کہا کہ اس میں درس نظامی بھی ہے، تو یہ تجوید بھی ہے، یہ بھی۔ پھر میں نے اس سے کہا یہ جو درس نظامی ہے تو نے کہا ہے تو ایم اے اسلامیات کے ایکول نے کہا کہ ایم اے اسلامیات ہے، پھر 8-9 سال کا کورس ہے۔ میں نے کہا کہ تجوید 2 سال کا ہے تو اس سے بہتر ہے 8-9 سال کا بندہ کر لے کہ جس کا زیادہ فائدہ ہے، تو اس میں تجوید بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ باتیں کرتے کرتے ایک ذہن بنتا گیا، تو وہی اعتکاف یعنی سبب بنا۔
تو پھر میں نے اس سے آخر میں جب ہمارا اعتکاف ختم ہونے لگا تو ایک آدھ دن پہلے میں نے اس سے کہا کہ آپ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں تو آپ کے جو راولپنڈی میں یا لاہور میں ان کا مجھے ایڈریس لکھ کے دے دیں. پھر اس نے مجھے جو ہے راولپنڈی میں نے کہا بھی یہ ہمارے قریب ہے تو یہاں پہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے. اسی طرح لاہور میں اگر آپ جانا چاہتے ہو تو وہاں پہ جامعہ نظامیہ ہے. اسی طرح جامعہ نعیمیہ ہے. 2-3 اور بھی اس نے مجھے وہ لکھ کے دیے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں. تو پھر جیسے رمضان ختم ہو میرا وہ ذہن بنا ہوا تھا تو بس میں نے وہ جو کالج میں بلکہ میں نے پیپر دیے اس میں سے کوئی 2 کتابیں رہتی تھی, ایک انگلش رہتی تھی, تو میں نے وہ کہیں پہ چھوڑ دی. اب میں وہاں سے نومبر کو جو ہے نا وہ یعنی عید کے بعد غالباً 18 نومبر کو یا 17 نومبر کو وہاں سے آیا تھا. تو پھر سیدھا یعنی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں پھر وہاں سے یعنی ہمارے وہیں پہ ایک عالم یہاں سے جامعہ کے فاضل تو ان سے میری آتے ہوئے ملاقات ہو گئی. تو وہ ایک قاری صاحب آ رہے تھے, انہوں نے کہا جی یہ وہیں پہ جائیں گے جامعہ رضویہ میں, آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. تو وہ اللہ نے ایسا سبب بنایا تھا کہ یعنی ان کے ساتھ میں وہاں سے آیا. تو ان کے کوئی ایک عزیز تھے یہاں پہ راجہ بازار ڈسٹرکٹ اسپتال میں بیمار تھے, تو رات کو ان کے پاس رہے تو صبح انہوں نے مجھے لا کے جامعہ میں چھوڑا. تو اس طرح یعنی 1-2 دن میں میرا وہاں پہ داخلہ ہو گیا. تو وہاں سے پھر تعلیم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کورس کافی طویل ہے, اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں. پھر شروع میں بندہ چون کے جب ایک الگ ماحول سے ایک دوسری طرف آتا ہے تو پھر باقی ذہن اسے جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. پھر ذہن کو مناتے کچھ وقت لگتا ہے. تو اس میں کافی یعنی ہمیں مشکلات بھی آئیں, پریشانیاں بھی ہوئیں کہ یار کدھر پھنس کے. لیکن پھر چونکہ اساتذہ ہمارے سارے اچھے تھے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سایہ سلامت رکھے. خصوصاً ہمارے استاد سید امتیاز حسین شاہ صاحب, ان کے پاس ہمارا پہلا پیریڈ تھا ترجمہ القرآن کا, اور یہ ان کا پہلا سال تھا پڑھانے کا, اور ہماری پہلی کلاس تھی وہ جسے انہوں نے پڑھانا تھا. تو یہ ہماری بہت زیادہ ذہن سازی کیا کرتے تھے. یہ ہمیں بتایا کرتے تھے یہ مشکلیں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ جو ہے کسی مقام تک پہنچ جائیں گے. تو پھر وہاں سے یعنی ایک سلسلہ چلتا رہا, اور درمیان میں کئی دفعہ جو ہے ذہن بنا کہ بھائی ادھر ادھر ہو جائیں, لیکن پھر بھی اچھے دوستوں نے, اچھے اساتذہ نے جو ہے ہمیشہ جو ہے دست شفقت رکھا, اور اللہ نے استقامت عطا فرمائی تو یہ منزل مقصود تھا تو ہم پہنچ گئے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ بزم کہکشاں کا دوستوں نے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس علاقے کے ہمارے جو علماء کرام ہیں, ناتوان ہیں, یا دیگر کوئی ایسا مثبت جو کردار ہے لوگوں کا اس کو سامنے لایا جائے. اسی حوالے سے آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے, تو آپ اس بزم کہکشاں کے حوالے سے اپنا کوئی خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس سے جو ہے جتنے ہمارے علاقے کے علماء ہیں یا دیگر جتنی بھی معتبر شخصیات ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے, انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا تعارف ہوتا ہے, یعنی اس سے ایک دوسرے تک بھی بندے کا تعارف پہنچ جاتا ہے. پھر واقفیت ہوتی ہے, پھر ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی جس نے کبھی کسی سے نہ بھی پوچھا ہو تو پھر بھی جو ہے اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ ان کو پتہ چلے گا کہ فلاں عالم ہمارے فلاں سے اتنے پڑھے لکھے ہیں, یا یہ ان کا معیار تعلیم ہے, جب کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں. تو یہ ساری باتیں یعنی اس طرح ایک تعارف اور ایک کافی کا سلسلہ بڑا اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اللہ اس پروگرام کو جو ترقیاں عطا فرمائے. یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر احمد ضیائی صاحب, خطیب جامعہ مسجد غوثیہ مہریہ ریلوے اسکیم بند. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں آخر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.